السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے دو جہاں خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تربیت فرمائی اور آپ فتاوی رضویہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو، اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے، وہ تیرا برا کر نہیں سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا نہیں کر سکتے، تیرا بھلا ہو نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ مسلمانوں، اپنا رجوع رب اور رسول کی طرف مضبوط کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، اس سے بھی ڈر رہا ہوں، وہ میرے پیچھے لگ گیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں سے منع فرما دیا۔ وہ فرماتے تھے یہ تو وہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے سکون والی زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، لیکن یو پی میں لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو، کہتا ہے جی سر درد کی شکایت ہے۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے۔ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ فرمانے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کے تو ایسی باتیں نہ کیا کرو، شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے، شکایت کا کیا معنی ہے؟ شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ جہاں سمجھا، اللہ نے جو مناسب سمجھا اس نے کیا، اس نے ہمیں رکھا۔ شکایت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر بھی درد ہوتا ہے، فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں۔ کسی کو سر درد ہو اور بخار ہو تو کیا وہ خوش ہوگا؟ لیکن امام اہل سنت کیوں خوش ہوتے تھے؟ سنیں ان جملوں کو، یہ والی بیماریاں فرماتے تھے یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم چومنے آیا کرتے ہیں، یہ انبیاء والی بیماریاں ہیں، اس لیے میں ان بیماریوں سے خوش ہوتا ہوں۔ میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے، سر درد اور بخار وہ مجھے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا۔ حضرات یقین بڑا کامل تھا امام اہل سنت کا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے۔ مسلمان کچی پکی سوچتا ہے، کمزور جملے بولتا ہے،
اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے، پختہ یقین والی۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں تعاون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں، کچھ گلٹے میرے منہ میں بھی نکل آئیں گلٹیاں۔ تو بعد لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی تعاون ہو گیا ہے، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا، اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا اوہو آپ کو تو تعاون کا مرض ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، لیکن یہ تعاون کا مرض نہیں لگ سکتا، تعاون کا مرض نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا حکیم میں ہوں یا آپ ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے اس نے کہا، حکیم نے کہا حکیم میں ہوں یا آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں حکیم، آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو ہی نہیں سکتا، یہ بیماری مجھے ہو ہی نہیں سکتی۔ کہا اس مرض میں میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لے، کہا میاں تو جو مرضی کر لے لیکن مجھے یہ تعاون کا مرض نہیں ہو سکتا۔ امام اہل سنت فرمانے لگے مجھے تعاون کا مرض ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات طے ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اب تعاون کی جو گلٹیاں ہوتی تھیں وہ بڑے مہینوں نہیں جاتی تھیں، تکلیف رہتی تھی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں میں نے اسی رات تھوڑی سی کالی مرچوں کا سفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے منہ کے اندر چھڑکا تو فرماتے ہیں تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا تعاون ہو گیا ہے، تو لوگ کہنے لگے حضور ویسے آپ کو کیسے پتا تھا کہ تعاون نہیں ہے، آپ کو تعاون کا مرض نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تو یہ دعا تم پڑھو تو کیا ہوگا؟ تم اس مصیبت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اگر اس دعا کو کسی مریض کو دیکھ کر کے پڑھ لو گے تم اس مصیبت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ فرمانے لگے میں نے تعاون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی، تارے ٹوٹ سکتے تھے، چاند گر سکتا تھا، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا تھا، سورج پورب کی بجائے پچھم سے تو نکل سکتا تھا، لیکن میرا ایمان کہتا ہے مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے آقا کے فرمان پر عمل کیا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کہا ہے کہ ہے قول خدا ہے قول محمد، ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کہا یہ میرا یقین کامل ہے، مضبوط یقین فاضل بریلوی کا، مضبوط نظریات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں؟ تو میرے امام فرمانے لگے لوگو میرا دل چیرو، اس کو کھول کر کے دیکھو۔ کہا لوگو اگر تم میرا دل چیر کر کے کھول کر کے دیکھو گے تو ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے امام، یہ ہیں امام اہل سنت، کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات کھول کے دیکھ لو، ایک تو یقین کی بات، پھر دوسری بات خشک لوگوں کو زندگی گزارنے کا مزہ کوئی نہیں آتا۔ زندگی گزارنے کا مزہ اسے ہی آتا ہے
جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے۔ واقعی دیکھیں نا، ایک بندہ جبراً بچے پالتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے یہ کیا مصیبت ہے، 5 بچے، اور ایک شخص کو بچے سے پیار ہو جاتا ہے، ایک شخص کو بچے سے پیار ہو جاتا ہے، وہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پر عید پہ کپڑے نہیں خریدتا۔ بیوی سے کہتا ہے میں پرانے ہی پہن لوں گا، پر بچوں کو نئے لا دے۔ بھائی تیری خواہش مر گئیں، تیری خوبصورتیوں کی طرف جانے کی آرزویں ختم ہو گئیں، تو کہنے لگا سارا کچھ ہے پر بچوں سے پیار جو ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی تھے، بڑے سائنسدان تھے۔ میں بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین ساکن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، میں نے گزشتہ خطاب میں اس کتاب کا نام بھی بتایا تھا، الحق المبین کتاب کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کافی موٹی ہے یہ کتاب، اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے۔ زمین ساکن ہے، میرے امام فرماتے ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں زمین ساکن ہے۔ جیسے مرضی سائنسدان کہیں گے، آپ نے دلائل دیے۔ آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے، کیلے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ٹھہر گئی ہے، تو سارے سائنسدان بھی کہیں گے ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، پوری دنیا کے سائنسدان بھی کہیں گے، تو پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا، سائنسدانوں کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے تو پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ہم اپنے آقا و مولا کی بات مانیں گے، نہ کہ سائنسدانوں کی بات مانیں گے۔ کہا ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ گھومتی ہے۔ انہوں نے دلائل دیے، کہا وہ ہمیں نہ روز کہہ دیتا ہے نا کون ڈاکٹر کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، کھانسی ہے، گھر میں کسی اور کو تو نہیں ہے؟ بولے گا آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو پوچھے گا کہ گھر میں کسی اور کو تو نہیں ہے؟ بولے ہے جی، آپ نے بول دیا کہ ہے جی، کہنے لگے وہ اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے، کھانسی اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ اے خدا کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ میرے ان جملوں کو نوٹ کر لیا جائے، یہ بڑی آج کل بیماری ہے ہم لوگوں میں۔ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ مسلمانوں اس مرض سے دور ہو جاؤ، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے، تمہارے آقا و مولا کا فرمان ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہے بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے، تو اس پر یقین ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کا یقین ہونا چاہیے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ اور حضرات بڑے سادے انداز میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑی ہے، تو اس کو کہاں سے پڑی؟ کہنے لگا وہ تو قدرتی معاملہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ بھی قدرتی معاملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا زمین اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ سیب گرتا ہے تو زمین پہ، آم گرتا ہے درخت سے تو زمین پہ، امرود گرتا ہے تو زمین پہ، انار گرتا ہے تو زمین پہ، تو زمین میں کشش ہے، کہتے ہیں کہ زمین میں کشش ہے، کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاباش سائنسدان، شاباش سائنسدانوں، سائنسدان جو کہیں گے ہم وہی مانیں گے۔ فرمانے لگے زمین نے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا، فرمانے لگے زمین نے آدھا کلو کا سیب تو کھینچ لیا،
لیکن 1.5 پاؤ کا انار کھینچ لیا، پر ہم نے غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دی ہے، ہم نے غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دی ہے، وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا۔ یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ یہ کس قسم کی شکل ہے؟ یہ ابھی 2 سال پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مضمون چھپا تھا پاکستان کے اندر، روزنامہ جنگ میں ایک مضمون چھپا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے وہ مولوی چاہیے تھا جس کے پاس قرآن و حدیث بھی ہو اور سائنس کے علوم بھی ہو۔ کہتا ہے میں نے زمانے کے دروازے کھٹکھٹائے، پھر میں کہتا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کہتے ہیں کہ میں نے زمانے کے دروازے کھٹکھٹائے، پھر میں بریلی پہنچا امام کے پاس، امام اہل سنت کے پاس، اور کہتے ہیں وہاں جا کے میں ٹھہر گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت کا نور بھی ملا ہے اور مجھے سائنس کے رموز بھی ملے ہیں۔ یہ وہ واحد شخص ہیں، یہ وہ واحد شخصیت ہے جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب فلسفہ ہے، نہ آم کھینچ لیا، کہا عجیب فلسفہ ہے نا، کہتے ہیں لوگ آم کھینچ لیا اس نے، سیب کھینچ لیا، سیب کھینچ لیا اس نے، امرود کھینچ لیا اس نے، پر اس سے 1.5 چھٹانک والا غبارہ نہیں کھینچا گیا۔ تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ سیب، امرود، انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں، ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی، ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ زمین پہ آ گرے گا۔ جو جس کی اصل ہوتی ہے فرمانے لگے ادھر لوٹ جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے سارے علوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا ہے۔ حضرات میرے امام فرمایا کرتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔